السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور رمضانوں کا آخری روزہ چل رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عید والا دن جو ہے بالکل بھی ڈیفینیٹ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ 29 دنوں کی عید مناتے ہیں اور کچھ 30 دنوں کی، اور پشاور میں سب سے پہلے عید کا جو ہے کنسنسس ہو جاتا ہے، وہاں سے شہادتیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو ہے پورا کا پورا پاکستان ایک دن عید نہیں مناتا۔ تو شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی امید ہے تمام مسلمان پاکستانی جہاں کہیں بھی ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پاکستان کے اندر جو کیوس ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ مریم نواز اور جو وزیر اعظم ہیں ہمارے شہباز شریف، وہ مکہ مکرمہ کا دورے پہ گئے ہیں۔ یہ ان آفیشیل دورہ ہے، کیونکہ ان کو کوئی سعودی پروٹوکول، جو بادشاہوں والا پروٹوکول ہے، شاہی پروٹوکول ہے، وہ نہیں دیا گیا۔ اور اسی طرح سے بحرین کے جو ڈیلیگیشن ہے اس کے ساتھ، اور جو ہے سعودی عرب کا جو ڈیلیگیشن ہے مریم نواز اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، اور ان کا فل ڈوز جو ہے ٹک ٹاک کی بھی ریلز آ رہی ہیں، ان کے ٹک ٹاک ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، اور جو ہے ان کی عبادت کرنے والی بھی ویڈیوز کو بہت زیادہ وائرل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ان آفیشیل قسم کا دورہ ہے، اور اسی طریقے سے محمد بن سلمان کی اٹینشن گریب کرنے میں وہ جو ہے کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں اس والی میٹنگ کے اندر، کیونکہ جب محمد بن سلمان وزیر اعظم شہباز شریف سے جو باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی آنکھیں جو ہے نظریں مریم نواز کی طرف ہیں۔ مریم نواز میں اس میں بڑے خوش تن اور جو ہے عمدہ جو لباس ہے اس کو کا انتخاب کیا ہے، اور بہت زیادہ اس کے اندر وہ اچھی دکھائی دے رہی ہیں۔ تو ان کا بھی یہ بہت زیادہ، جب بھی جیسے ہی ان کا الیکشن کیمپین تھی اس میں بھی انہوں نے خوب جو ہے اپنی ویڈیوز اور اپنی جتنی بھی وہ چیزیں تھیں وہ بنا کر وہ وائرل کی ہیں۔ ان کی ویڈیوز بنانے کی بھی ویڈیو کو وائرل کیا گیا کہ وہ ان کی ویڈیوز کو کس طرح پروفیشنل طریقے سے وہ سائن کر رہی ہیں، ان ساری ویڈیوز کو بھی وائرل پہلے کیا جا چکا ہے۔ تو پاکستان کے اندر یہ ہے کہ محمد بن سلمان کا ابھی کوئی اناؤنس نہیں ہوا ہے کہ وہ کب پاکستان کو وزٹ کریں گے، جو کہ پاکستان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے یعنی کہ نواز شریف ہیں، انہوں نے اس بار جو ہے سعودی عرب جانے کے بجائے اپنی بیٹی کو سعودی عرب روانہ کیا ہے۔ اور پاکستان کے اندر یہ پہلی بار ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے سینیٹرز کو جو ہے منتخب کروانے کے بجائے وہ جو نگراں حکومت کے جتنے بھی اسپوکس پرسن تھے، جو کہ ہمارے آپ کو پتہ ہے کن لوگوں کے جو اسپوکس پرسن تھے، جو کہ وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم تھے، اور جس طرح سے محسن نقوی ہیں وہ بھی جو ہے سینٹ کے جو ہے 9 منتخب ارکانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کو بھی جو ہے مسلم لیگ نون کی پوری سپورٹ حاصل تھی۔ مسلم لیگ نون نے اپنے جو پرانے ساتھی ہیں، پرانے لوگ ہیں، رہنمائیں، ان کو چھوڑ کے جو ہے فیصل واڈا اور اس طرح محسن نقوی اور جو ہے جو نگراں وزیر اعظم ہیں ان کو، اور اسی طرح سے باقی 1-2 لوگ اور ہیں، ان کو جو ہے منتخب کیا ہے، کروایا ہے، اور وہ ان کے خلاف اپنے کوئی بھی کینڈیڈیٹ کو انہوں نے یعنی کہ اپنے لیڈرز کو سینٹ کے الیکشن میں سپورٹ نہیں کیا اور نہ ہی ان کا انتخاب کیا، اور اس میں سعد رفیق بھی سر فہرست ہیں۔ تو اس قسم کے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اندر خانے جو کچھ لڑائیاں چل رہی ہیں، جو شہریار آفریدی بھی بہت سخت لہجے میں بولے، اور وہ ان کا جو لہجہ تھا اور ان کی جو بات تھی وہ بہت زیادہ جائز تھی، کیونکہ بانی پی ٹی آئی تو ابھی پابند سلاسل ہیں، وہ ابھی باہر نہیں نکل پائے ہیں، ان کے ابھی کیسز کی معطلی پوری کی پوری طریقے سے ممکن نہیں ہو پائی ہے، اور اسلام آباد کے جو ججز ہیں، جو 6 ججز جنہوں نے خط لکھا تھا، ان کے اوپر ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کی بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، اور اسی طرح سے ججز کے اوپر بھرپور دباؤ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پاکستان کے اندر اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ سخت تشویش کا باعث بن رہے ہیں عوام کے لیے، کیونکہ عوام جو ہے اور زیادہ ان کے اوپر یہ اس بات کا بہت زیادہ اثر ہو رہا ہے کہ جو ان کی جو جوڈیشری ہے وہ بالکل بھی اب اچھا رول پلے نہیں کر رہی، وہ اپنی جو جوڈیشل
جو اپنی جوڈیشری کے خلاف جو اس قسم کے اقدامات ہو رہے ہیں وہ اس میں ابھی یکجا نظر نہیں آ رہے. وہ اپنی جو ہے جوڈیشری یعنی کہ اپنی جو ایک ان کا ادارہ ہے اس کے خلاف بالکل بھی مضبوطی کے ساتھ بالکل نہیں کھڑے ہوئے، بلکہ یہ ڈیوائیڈڈ نظر آئے ہیں. ان کی کوئی تحریک سٹارٹ نہیں ہوئی، انہوں نے کوئی اس قسم کے پازیٹیو اور بہت بڑے ماس لیول کے کوئی احتجاج نہیں کیے. انہوں نے کس قسم کی جو موومنٹس ہیں وہ سٹارٹ نہیں کی، جس کی وجہ سے ان کو اس چیز کا بہت زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا. کیونکہ ایک بار کسی جج جو جوڈیشری اگر وہ انڈر پریشر آ جائے اور اس کو کوئی کنٹرول کر لے تو پھر پاکستان یا آئندہ والی جو نسلیں ہوتی ہیں وہ انصاف ان کی تک رسائی ممکن نہیں ہے. اور جو پشاور ہائی کورٹ ہے انہوں نے تو آج تاریخ رقم کر دی ہے، ان کا فل کورٹ ریفرنس آیا تھا. اور اسی طرح سے جو جج پشاور کے جو چیف جسٹس ہیں محمد ابراہیم، انہوں نے کہا ہے کہ قیامت والے دن کوئی بھی مجھے پکڑ سکتا ہے اگر میں نے اس کے خلاف کوئی غلط فیصلہ کیا ہو. تو یہ بہت زیادہ بہت کمینڈیبل بات ہے اور جو اعلیٰ ستائش والی بات ہے کہ اتنے آپ اس قسم سے وثوق سے کوئی جج اس بارے میں بات کرے کہ اس کی کسی بھی انصاف کے تقاضے کے اوپر کوئی بھی فیصلے کے اوپر کوئی بھی قیامت والے دن ان کو پکڑ سکتا ہے. تو انہوں نے یعنی کہ اتنا اپنی جو منصب ہے اس کے ساتھ انصاف کیا کہ وہ 100% کانفیڈنٹ ہیں اور وہ اللہ کے گھر سرخرو ہونے کے لیے بھی تیار ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس کامیابیوں کو واقعی میں یقینی بنائے اور ان کو کامیابی کرے. تو اس طرح سے پاکستان کی جو حالات ہیں اس کے اندر IMF کا جو ہے ابھی جو ہے قرضہ پاکستان کو موصول نہیں ہوا ہے، لیکن جو باڈی لینگویج ہے، جو کس قسم کے بیانات ہیں، امریکہ کی جو لیٹر ہے جو بائیڈن کا وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کریں گی کہ پاکستان کو کس قسم کی جو ہے کنڈیشنز پہ IMF کا قرض ملتا ہے. اور پاکستان اس قرض کی جو شیڈیول ہے یعنی کہ IMF کا جو قرض ہے اس کا یہ اگر فیز کمپلیٹ ہو جائے گا تو پاکستان ایک دوبارہ سے نیو فیز کے لیے بھی اپلائی کرے گا یعنی کہ اگلے قرض کے لیے. اسی طریقے سے جو ایران اور اسرائیل کی جو کشیدگی ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اسرائیل نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے اس پر حملہ کیا تو وہ میگنیٹک ریس کا حملہ کر دے گا، جس کی وجہ سے ایران کو بہت زیادہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا. اس کا جو جتنا بھی ڈیجیٹل اور جو نیٹ ورکنگ ہے، بجلی ہے اور جتنے بھی ان کے آلات ہیں کچھ بھی نہیں چل سکیں گے اور سب کے سب تباہ برباد ہو جائیں گے. ان کی ایئر ویز ہیں، ایئر لائنز ہیں، ان کا جو مواصلاتی نظام ہے وہ سب درہم بھرہم ہو جائے گا. اور ان کا جو پانی ہے کا سسٹم ہے، پانی ان کی جو رسائی ہے وہ بھی ان کو دستیاب نہیں ہوگی اور الیکٹریسٹی بھی ختم ہو جائے گی اگر ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا. تو ایران نے اس قسم کو دیکھا ہے، ایران کی جو بیک ہے اس کے اوپر چائنا کھڑا ہے، رشیا کھڑا ہے اور ان کے پاس اس قسم کا جو ہے بیک اپ پلان ہے اور ان کے پاس اس کو روکنے کا بھی بھرپور ان کے پاس جو ہے ایکوپمنٹس موجود ہیں. ایران کے پاس جس قسم سے جس چیز کا حملے کا جو اندیا دیا ہے اسرائیل نے اس کو روکنے کی پوری ایران کے پاس صلاحیت ہے یا نہیں ہے. اور امید کی جا رہی ہے کہ ایران کے پاس یہ صلاحیت اس وجہ سے ہو سکتی ہے کیونکہ 400 ارب کی جو انویسٹمنٹ ہے جو چائنا نے ایران کے اندر کر رکھی ہے، چائنا کبھی بھی اپنی انویسٹمنٹ کو ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ پائے گا اور وہ ایران کی ضرور مدد کرے گا اور اس کو اس مشکل حالات سے نکال لے گا. تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو لڑائی جھگڑے چل رہے تھے اس کے اندر شیر افضل مروت نے کہا ہے میں اپنے تمام اختلافات کو ختم کرتا ہوں اور میں آگے بڑھتا ہوں. اور اسی طرح سے باقی جتنے بھی پرانے رہنما ہیں وہ جو ہے بار بار عمران خان کے پاس ملنے کے لیے اپنا نام دے رہے ہیں اور وہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن پارٹی ورکرز کے اندر اس بات کی بہت زیادہ غصہ ہے، غم ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے جدوجہد کی ہے ان کو پہلے
آگے رکھا جائے اور ان کو جو امپورٹنٹ میٹنگ کے اندر یا رولز ہیں ان کے اندر ان کو شامل کیا جائے، جس طرح سے شہریار آفریدی نے اپنے جلسے کے اندر یہ بات کہی ہے، اور ان کا جلسے کے اندر یہ بات کہنا بھی درست ہے، کیونکہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو کہ برے وقت میں عمران خان کو چھوڑ کے بھاگ گئے، اور جو لوگ کھڑے رہے ان کو اس کا صلہ ضرور ملنا چاہیے، ان کو امپورٹنس اور اہمیت دینی چاہیے۔ اور جو ہے یہ جو کراچی کے جو رضوی ہیں، یعنی کہ جو کہ کراچی سے ان کا تعلق ہے، جو کہ بہت زیادہ کہتے رہتے تھے کہ میرے سر پہ گولی مار دو اگر مجھے عمران خان سے الگ کرنا ہے، یعنی کہ علی زیدی۔ تو علی زیدی کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف میں واپس آنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور ان کی جو ہے ملاقات کچھ ہو سکتی ہے یا کچھ اس طرح کے معاملات آگے چل رہے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے جو لوگ ہیں، کچھ کالی بھیڑیں ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، وہ عمران خان کی پارٹی میں ان کی پارٹی کو ڈسمینٹل یا ڈس آرڈر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اندرونی اختلافات بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جو پارٹی کا جو چیئرمین ہے، یعنی کہ وانی پی ٹی آئی ہیں، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، تو وہ اپنی پارٹی کو کس طرح سے ہینڈل کریں گے، اور جو ورکرز ہیں وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کس طرح کھڑے رہیں گے، وہ زیادہ میٹر کرے گا آگے والے وقتوں میں۔ تو ابھی تک لگے اتنے نیکسٹ ویڈیو، ابھی تک کے لیے بس اتنی ویڈیو، نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اور نیکسٹ ویڈیو تک میرے خیال سے اب عید بھی ہو جائے گی، تو پھر عید مبارک آپ لوگوں کو ایڈوانس۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔